یمن اور ابشا کا بادشاہ ابرہا تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آیا کریں اور اسی گرجا گھر کا طواف کیا کریں، یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات ناگوارا گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہا کے گرجا گھر میں داخل ہوا اور وہاں پر پخانہ کر دیا اور اس کے دیوانوں پر نجاست ڈال دی۔ اسی حرکت پر ابرہا بادشاہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اسی ارادے سے وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان کا پیش رو ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ ابرہا نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار آدمی تھے۔ یہ ابرہا کے پاس آئے۔ ابرہا نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں پوچھا اور نہ ہی آپ مجھے روک رہے ہیں، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت مطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابرہا نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر جا کر ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت مطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے۔ ابرہا نے صبح سویرے اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ پر دھاوا بول دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف بھی اس کو چلایا کرتے تو وہ چل جاتا، جب بھی اس کو کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 بیجوں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ ان پرندوں کا نام ابابیل تھا۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہا کی فوج پر ان کنکریوں کی برسات کر دی۔ اتنے میں ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی سے پتھر بن چکے تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ کنکریاں سر سے نکل کر جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن کو چھیڑتے ہوئے زمین میں گر جایا کرتی تھی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس طرح ابرہا کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والے سال کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الفیل۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر اور پتھروں سے مارتے۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہا کو اپنے لشکر پر بڑا غرور و تکبر تھا۔ اس کے ہاتھی بہت بڑے تھے۔ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ تمام ہاتھیوں کا سردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف چلایا جاتا تو وہ ہاتھی ڈر جاتا تھا اور پیچھے کی طرف بھاگتا تھا۔ یہ ہاتھی اس وقت کے سب سے طاقتور ہاتھی مانے جاتے تھے، کیونکہ ان کا سائز عام ہاتھیوں سے بہت زیادہ تھا اور بہت بلند تھا۔ اور دوسری طرف ابابیل، وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے اور اس کے پاس جو کنکریاں تھیں وہ بہت ہی چھوٹی تھیں، مگر اللہ کے حکم سے
वो कंकड़ियाँ एक पत्थर के मानंद बन गईं। उन कंकड़ियों के ऊपर उन सिपाहियों के नाम लिखे हुए थे जिनको उन कंकड़ से गर्क करना था। बजाय तो वो कंकड़ छोटे थे, जैसे वो इनके ऊपर गिराते तो इनके सर में दाखिल होकर ज़मीन में घुस जाता। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आज के दौर में जो गन होती है, जिसको हम पिस्तौल कहते हैं, इसकी जो गोली होती है ये काफ़ी स्पीड वाली होती है, चाहे ये छोटी सी होती है। जैसे इसको चलाया जाता है, इस गोली की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में आसानी से घुस सकती है। वैसे ही वो उस दिन वो कंकड़ियाँ थी, जैसे ही वो उनके सरों पे लगती तो उनके सर फट जाया करते थे। वो कंकड़ फिर भी नहीं रुकते थे, वो सीधा ज़मीन में घुस जाते थे। और वो ताकतवर हाथी, जैसे उनको वो कंकड़ लगता तो वो कंकड़ उनके जिस्म को काट देता था। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस छोटे से परिंदे से पूरे लश्कर को घर कर दिया और पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया और आगे आने वाली उम्मतों के लिए एक सबक बन गया। बेशक अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है, इसलिए वो खुद इसकी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े को समझने की और इससे कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।